مقصد زندگی اللہ کی بندگی ہے، اور دوسری چیز ہے ضروریات زندگی، انسان کا رزق ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہیں عبث پیدا کیا گیا ہے، فضول پیدا کر دیا؟ نہیں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنات اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ مقصد زندگی اللہ کی بندگی انسانوں کے ذمے ہے کہ انسان اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کرے، اور ضروریات زندگی وہ اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر چلنے والی تمام مخلوقات، تمام جانوروں کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ جو انسان مقصد زندگی میں لگ جاتا ہے، اللہ اس کی ضروریات زندگی کو آسان فرما دیتے ہیں، اور جو انسان مقصد زندگی کو چھوڑ بیٹھتا ہے تو پھر وہ ضروریات زندگی کے لیے پریشان رہتا ہے۔ تو آج اگر ہم اپنی پریشانیاں ختم کرنا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی کے مقصد کو پہچان لیں، اور زندگی کا مقصد صرف اللہ کی بندگی ہے، اللہ کی ماننا ہے۔ دیکھیے، انسان کو رزق تو ملتا ہی ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، کافر ہو، گورا ہو، کالا ہو، عرب ہو، عجم ہو، ملنا سب کو ہے۔ جو اللہ نے مقدر میں لکھا ہے وہ مل کر رہے گا۔ لیکن جو انسان مقصد زندگی کو پہچان کر زندگی گزارتا ہے، اللہ اس کے رزق کو آسان کر دیتے ہیں، برکت والا بنا دیتے ہیں، اس کی مشکلات کو اللہ دور فرما دیتے ہیں۔ یوں مثال سے سمجھیے، جیسے مرغی کو دانہ ڈالا جاتا ہے۔ اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ دانہ ایک پیالے میں رکھ دیتے ہیں، ایک برتن میں رکھ دیتے ہیں، اور مرغیوں کو کھول دیتے ہیں، تو جتنا جن کو کھانا ہوتا ہے وہ اسی پیالے میں سے آ کر چگ لیتی ہے، اور پھر اپنا پورا کھیل کود میں دوڑنے میں لگی رہتی ہے۔ پھر جب اس کو ضرورت پڑتی ہے پھر آتی ہے، دانہ چگ لیتی ہے۔ تو ایک ہی جگہ اس کا دانہ رکھا ہوتا ہے، پانی رکھا ہوتا ہے، بس کھیلنے کے لیے اس کو پورا میدان مل جاتا ہے، پورا گھر مل جاتا ہے، اور رزق اس کو ایک ہی جگہ ملتا ہے۔ اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ دانہ ایک جگہ نہیں رکھتے، بلکہ یوں مٹھی میں لے کر پھینک دیتے۔ اب رزق تو اس مرغی کو بھی ملا جس کو پیالے میں برتن میں دیا ایک ہی جگہ پر، اور اس کو بھی ملا جو دوسری چیز کو پھینک دیا، لیکن جس کو پیالے میں دیا اس کو آسان ہو گیا کہ اس کو پتہ ہے یہاں رکھا ہے، جہاں مرضی میں گھوم لوں یہاں آ کر دانہ چگ لوں گی۔ اور جس کے رزق کو یوں پھیلا دیا گیا، پھینک دیا گیا مٹھی کے ذریعے، تو اب اس مرغی کو اپنا دانہ تلاش کرنا پڑتا ہے، کبھی یہاں، جگہ جگہ دانے اگتے ہیں، تو اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں ہے، بلکہ اس کو اس کے لیے بھاگنا پڑتا ہے، دوڑنا پڑتا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اگر یہ بستی والے ایمان لائیں، وَاتَّقَوْا، اور تقوی اختیار کریں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، تو آسمان سے برکت کے دروازے ہم کھول دیں ان کے لیے۔ تو رزق تو سب کو ملتا ہے، لیکن جو ایمان والے ہوتے ہیں، تقوی والے ہوتے ہیں، عمل مقصد زندگی کو پہچان کر زندگی گزارتے ہیں، اللہ ان کے رزق کو آسان کر دیتے ہیں۔ ان کو ایک ہی جگہ سے اتنا مل جاتا ہے کہ اس میں خیر و برکت بھی ہوتی ہے، اور ذہنی ٹینشن بھی ختم ہو جاتی ہے۔ بیٹھ کر کھا رہے ہیں، چھوٹا سا کاروبار ہے، لیکن برکت اتنی ہے کہ حج بھی ہو رہے ہیں، عمرے بھی ہو رہی ہیں، مدرسے مسجدیں بھی تعمیر ہو رہی ہیں، کاروبار چھوٹا سا ہے۔ اور مشکل جن کے لیے ہو جائے ان کے لیے کیا ہوتا ہے کہ کاروبار بہت بڑا ہے، اربوں پتی خربوں پتی ہیں، لیکن ہر وقت ٹینشن اور پریشانی کے اندر مبتلا ہے۔
نہ حج عمرے کی توفیق مل رہی ہے، نہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق مل رہی ہے، الٹا غریبوں کو نقصان پہنچانے کی وجہ سے ان کی بد دعائیں مل رہی ہیں۔ زمین کی الاٹنگ پلاٹنگ ہو رہی ہے، اربوں پتی ہیں، کھربوں پتی ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، لیکن لوگوں کی بد دعائیں لے رہے ہیں۔ کیا پتہ چلا کہ جو انسان ایمان کے بعد تقوی اختیار کرتا ہے، مقصد زندگی کو پہچان لیتا ہے، اللہ اس کے رزق کو آسان بھی فرما دیتے ہیں، برکت والا بھی بنا دیتے ہیں۔ یعنی مقصد زندگی عبادت ہے، اس پر انسان آئے گا تو اللہ اس کی رزق کی تمام ضروریات کو پورا فرما دیں گے۔ تو جو کام ہمارے ذمے ہیں وہ کام ہم کریں، اور جو کام اللہ کے ذمے ہے وہ اللہ کے ذمے ہم چھوڑ دیں۔ ہم نے اپنا کام چھوڑ دیا اور جو اللہ کا کام ہے اس کے پیچھے ہم لگ گئے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ نے کہا رزق میں دوں گا، آسان بھی میں کروں گا، لیکن ہم اپنے لیے آسانیاں خود پیدا کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں، نماز چھوڑ کر، قرآن چھوڑ کر، دین کے احکامات کو چھوڑ کر، پس پش ڈال کر، یعنی دین کو چھوڑ کر، قرآن کو ہٹا کر، بدعملی کے اندر مبتلا ہو کر، گناہوں میں لگ کر ہم چاہتے ہیں ہمارا رزق آسان ہو جائے۔ یعنی وہ کام جو اللہ کا کام ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم کر لیں، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ گھر کے اندر ایک خاندان ہے، افراد مختلف ہیں، ہر ایک کا فنکشن کام الگ ہے، والد کی ذمہ داریاں الگ ہیں، والدہ کی الگ ہیں، بیٹے کی الگ ہیں، بیٹی کی الگ ہے۔ اب اگر تمام ذمہ داریاں گڑبڑ ہو جائیں اور ہر ایک یہ کہے کہ میں اپنا کام خود ہی کر لوں گا، تو وہ گھر باقی رہے گا؟ نہیں، وہ صرف ایک مکان ہوگا جس میں مختلف افراد ہوں گے، وہ گھر نہیں ہوگا۔ گھر وہ تب ہوگا جب ہر ایک اپنی ذمہ داری خود پوری کرے گا اور دوسروں کی ذمہ داری ان کو پوری کرنے دے گا۔ اگر مرد کہے کہ نہیں روٹی یوں پکاؤ، توے کو یوں رکھو، کچن میں سامان یوں رکھو، تو عورت کہے گی خود ہی آ کر کام کر لو، کام خراب ہو گیا۔ اور اگر عورت یوں کہے گاڑی چلاتے ہوئے بھی اسٹیئرنگ یوں پکڑو، یہاں دیکھو وہاں دیکھو، کمانے جاتے ہو تو یوں کرو وہ کرو، کہے گا بھی خود ہی کما لیا کر، کام خراب ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو ہر ایک کے کام میں دخل اندازی کریں گے تو پھر وہ مکان رہے گا، گھر نہیں رہے گا۔ تو بالکل اسی طریقے سے مقصد زندگی اللہ کی بندگی ہے، اللہ کی فرما برداری ہے، اللہ کے احکامات کی پاسداری ہے۔ وہ اگر ہم پوری کریں گے تو اللہ ہماری زندگی کی تمام ضروریات کو پورا فرما دیں گے۔ کہاں سے رزق آ رہا ہے اللہ کو پتہ ہے، کیسے ہمیں فائدہ مل رہا ہے اللہ کو پتہ ہے، ہمیں کل کیا ملے گا اللہ کو پتہ ہے، کل ہم کیا کھائیں گے اللہ کو پتہ ہے، زندگی موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو جو چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اللہ کی ذمہ داریاں ہیں، اس کے پیچھے ہم پریشان نہ ہوں۔ آج ہماری پریشانی کی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے مقصد سے ہٹ گئے اور جو اللہ کا کام ہے اس کام میں ہم لگنے کی کوشش کر رہے ہیں اور لگ نہیں پاتے، اس لیے پریشان ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ ہمیں سکھایا ہے۔ روٹی سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے، اس کو کھا کر بھوک مٹائیں گے، روٹی سے فائدہ اٹھائیں گے۔ پانی سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے، پیاس بجھا کر پی کر۔ اگر پانی سامنے رکھا رہے اور میں وظیفہ پڑھتا رہوں، پانی پر دم کرتا رہوں، میری پیاس بجھ جائے گی؟ نہیں بجھے گی۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پیاس بجھی؟ نہیں۔ جب میں اس کو پیوں گا تو فائدہ ہوگا۔ دم کرنے سے پیاس بجھے گی؟ نہیں۔ دم کرنے سے بھوک مٹے گی؟ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے موقع پر آپ جو ہے بنفس نفیس خود جو ہے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ 3 دن غالباً 2 یا 3 دن گزر گئے، کھانے کا کچھ ہوش نہیں ہے۔ ایک صحابی آئے، فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک برداشت نہیں ہو رہی، اور پھر اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو دیکھا پتھر باندھا ہوا ہے۔ پتھر اس لیے چکنا پتھر ہوتا ہے، اس کو پیٹ پر اس وقت باندھا جاتا ہے جب فاقہ ہو، تو کیونکہ پیٹ خالی ہوتا ہے تو کمر سے لگتا ہے۔ پتھر باندھنے کی وجہ سے اس کی ٹھنڈک پیٹ میں جاتی ہے، جس کی وجہ سے پھر وہ کمر سیدھی رہتی ہے، تو پتھر باندھ لیا جاتا ہے۔ ایک حل ہے فاقہ کرنے والوں کے لیے، آسانی کے لیے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑے، اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹا کر دکھائے تو 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ تو مقصد زندگی میں لگے ہوئے تھے، جہاد فی سبیل اللہ کے کام میں لگے ہوئے ہیں، نماز قضا نہیں ہو رہی ہے وہ پڑھ رہے ہیں، لیکن ضروریات زندگی چونکہ اللہ کے ذمے ہے، اس کے لیے فکر نہیں ہے، بس پتھر باندھ کر بیٹھے ہیں، اللہ پوری کرے گا۔ اور جب اللہ کی طرف التجا گئی تو اللہ نے پوری بھی کر دی۔ جب یہ منظر ہوا تو ایک صحابی نے دیکھا تو وہ پریشان ہوئے، وہ گھر گئے، جا کر بیوی سے کہا کہ کھانے کو کچھ ہے؟
کہا کہ ایک بکری کا بچہ ہے وہی ہے بس، کہا کہ اس کو بس کاٹو اور کھانا بناؤ۔ ایسا کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے کچھ صحابہ کی دعوت کر لیتے ہیں، کم از کم آپ کو کھانے کو تو مل جائے، آپ کے پتھر بندھے ہوئے میں نے دیکھے ہیں، مجھ سے رہا نہیں جا رہا، برداشت نہیں ہو رہا۔ اور میں کہ اچھا، کھانا بنایا، تیار ہوا، گھر واپس آئے آپ کے پاس، اور آ کر آپ کے کان میں قریب آ کر سرگوشی کی تاکہ کوئی اور سن نہ لے، اس لیے کہ بھوکے تو سارے ہیں، سب کو بھوک لگی ہے، سب فاقے سے ہیں، اتنے سارے صحابہ کو کون کھلائے، کہاں سے کھانا لے کر آئیں، تھوڑا سا کھانا ہے۔ آپ کے کان میں آ کر کہا، آپ نے صحابی سے فرمایا کہ اعلان کر دو کہ فلاں بن فلاں کے ہاں آج ہمارے کھانے کی دعوت ہے۔ اب آپ نے دعوت کی، اعلان کر دیا، کھانا صرف چند افراد کا بنا تھا، تھوڑا سا تھا، لیکن آپ نے اعلان سب کے لیے کر دیا۔ صحابی کہتے ہیں میں تھوڑا پریشان ہوا، پھر میں سوچنے لگا کہ آپ نے اعلان کیا ہے، آپ جانے اور آپ کا اللہ جانے، کھانا آپ ہی اللہ ہی پورا کریں گے۔ فرمایا گھر آئے، آپ نے فرمایا کھانا لے کر آؤ، اس پر کپڑا ڈھک دیا، کہا کہ کھانا نکال کر دیتے رہو، کھلاتے رہو۔ کھانا فرماتے ہیں سب کو کھلا دیا، تمام صحابہ کرام نے چند افراد کا کھانا کھا لیا اور کھانا وہیں کا وہیں باقی رہا۔ یہ ہے مقصد زندگی میں انسان لگ جاتا ہے، اللہ ضروریات زندگی ایسے پھر پوری فرما دیتے ہیں کہ انسان کے کھانے میں اللہ برکت عطا فرما دیتے ہیں، اس کے عمر میں برکت عطا فرما دیتے ہیں، اس کے عمل میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے اب پانی سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ کیا ہے کہ انسان اس کو پی لے، کھانے سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ اس کو کھا لے۔ اب اللہ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا ہے، اللہ ہمارے خالق اور مالک ہیں، تو اللہ کی ذات سے فائدہ کیسے ہم اٹھائیں، ہم کیسے اٹھائیں؟ اس بات کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے آ کر ایک ہی دعوت دی کہ اللہ پر ایمان لے آؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور زندگی کیسے گزارنی ہے؟ جیسی میں زندگی گزار رہا ہوں ویسی زندگی بنا لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اللہ سے جو انسان نفع حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ سے اپنی ضروریات کو پورا کرانا چاہتا ہے، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام والی زندگی کو اختیار کر لیں۔ آسان الفاظ میں یوں کہیں کہ اپنا ہر عمل سنت کے مطابق بنا لیں، اللہ ہماری تمام ضروریات کو غیب سے پورا فرما دیں گے، غیب سے اس کا انتظام فرما دیں گے۔ اور لیکن کوشش کیسی کرنی ہے؟ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ محنت کرنی ہے، کام کرنا ہے، کاروبار کرنا ہے، نوکری کرنی ہے، پھر جا کر اللہ پر توکل کرنا ہے۔ توکل یہ نہیں ہے، نفع حاصل کرنا یہ نہیں ہے کہ بس ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہیں اللہ ہمیں کھلائے گا، نہیں نہیں نہیں، اللہ نے اسباب کے ساتھ دنیا کو جوڑا ہے، محنت کرنی پڑے گی۔ اب انسان کی ضروریات زندگی کیا ہے؟ کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے، آرام سکون ہے، اور بالغ اور جوان ہونے کے بعد اس کی شادی ہے، یہ اس کی ضروریات ہیں۔ اب ضروریات کے اندر شادی بھی داخل ہے۔ اگر ہم اس شادی والے معاملے کو، نکاح والے معاملے کو اگر دیکھیں تو آج ہمارے ماحول معاشرے کے اندر جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ نکاح میں تاخیر ہونا، نکاح نہ ہونا، وقت پر جو کام نہ کیا جائے پھر اس کام کے نہ ہونے کا بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ جس طرح پیاس لگ رہی ہو، پانی نہ پیا جائے تو پیاس کی شدت بڑھتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ نقصان یہ ہوتا ہے گلا خشک ہو جاتا ہے، اندر پیٹ کے اندر خشکی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، بن جاتی ہے، جس سے پھر بیماریاں پیدا ہوتی ہے۔ کھانا ہے، بھوک لگی ہے، نہیں کھائیں گے، بھوکے رہیں گے تو بھوکے رہنے سے مریں گے نہیں، ایک دن 2 دن 4 دن گزارا کر سکتے ہیں، لیکن بھوکا رہنے یعنی کی وجہ سے معدے میں بیماریاں اور خرابیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس لیے کہ جب انسان کو خوراک کی ضرورت ہے نہیں لے گا تو اس کے اعضاء کمزور ہوں گے، اور جب اعضاء کمزور ہوں گے، بدن میں کمزوری آئے گی تو عبادت کے لیے کھڑا نہیں ہو سکے گا، پھر کام کاج کے لیے کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ انسان کو جس چیز کی ضرورت ہو اگر وہ کام نہ کرے تو پھر اس کا نقصان بھی ہوتا ہے، فائدہ، اور اس سے پھر انسان بیمار بھی ہو جاتا ہے اور پھر موت کا شکار بھی بن جاتا ہے۔ تو عقل مند شخص وہ ہے جو انسانی تمام ضروریات کو اپنے وقت پر پورا کرے۔ لہذا بالغ ہونے کے بعد سب سے اہم ضرورت نکاح ہے۔ کیا ہے؟ نکاح ہے۔ نکاح کے بے شمار فائدے بھی ہیں اور اس کے اندر کچھ نقصانات بھی ہیں۔ فائدوں کو سامنے رکھ کر اگر ہم اپنے نکاح کو والے معاملے کو اختیار کریں گے اللہ تعالی ہمیں نقصان سے محفوظ بھی فرمائیں گے، لیکن بعض نقصانات اتنے زیادہ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بچنے کے لیے انسان نکاح سے رک بھی جائے تو بہت ضروری ہوتا ہے کہ نکاح سے رک جائے۔ تو میں آپ کو پہلے فائدے بیان کر دوں کہ نکاح کو وقت پر کرنے کے فائدے کیا ہیں۔
دیکھیے نکاح کرنے کی وجہ سے انسان کی جنسی خواہش پوری ہوتی ہے، تو نکاح کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے جنسی ہیجان کم ہو جاتا ہے، یہ جو کھچاؤ ہے یہ کم ہو جاتا ہے، شہوت کم ہو جاتی ہے۔ اور شہوت اگر کم نہ ہو، بڑھ جائے تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا نقصان یہ ہوگا بد نظری ہوگی، اس کا نقصان یہ ہوگا مرد ہے تو وہ ہاتھ کا غلط استعمال کرے گا، مشزنی کرے گا، پھر جو ہے وہ غیر محرموں سے تعلقات بنانے کو اچھا سمجھے گا، اس کو ضرورت ہوگی، اس کا ہیجان بڑھے گا۔ اور نکاح ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ساری خواہش ختم ہو جائے گی، پھر انسان کی نظر پاک ہو جائے گی، پھر وہ نظر کی حفاظت کرنا چاہے گا تو کر سکے گا، لیکن بغیر نکاح کے کرنا چاہے گا تو مشکل ہے، نہیں کر سکے گا۔ ایک وقت آئے گا کہ وہ اس کے اندر زنا میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو نکاح کرنے کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ جنسی ہیجان کم ہو جاتا ہے، جنسی جو خواہشات ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے انسان کا جو ہے ماحول اور معاشرہ بگڑنے سے بچ جاتا ہے۔ آج ماحول اور معاشرے میں سب سے بڑا بگاڑ کی وجہ نکاح کا وقت پر نہ ہونا ہے۔ کاروبار بھی تباہ ہو رہے ہیں اسی وجہ سے، گھروں کے حالات خراب ہیں اسی وجہ سے۔ وجہ کیا ہے کہ جب جو ہے جنسی ہیجان بڑھتا ہے اس سے بے حیائی آتی ہے، اور بے حیائی جس معاشرے میں آ جاتی ہے تو اس معاشرے سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، جب تجھ میں سے حیا ختم ہو جائے پھر تو جو چاہے کر۔ اب اگر ایک گلی کے اندر، ایک محلے کے اندر 10 گھرانے ہیں، ان 10 گھروں کے اندر ہر گھر میں لڑکے بھی ہیں لڑکیاں بھی ہیں اور بالغ ہو چکے ہیں، شادی کی عمر کو ہیں، ان کے نکاح نہیں ہو رہے ہیں، اب بتلائیے کہ ذرا جتنے بے نکاح لوگ زیادہ ہوں گے اور بلوغت اور جوانی کے باوجود بھی، تو اب بتائیں اس سے ہیجان بڑھے گا یا کم ہوگا؟ بڑھے گا۔ جب ہیجان بڑھے گا تو اس سے بے حیائی پھیلے گی۔ اب بے حیائی کیسے پھیلے گی؟ یا تو موبائل کا استعمال پھر ہوگا، غلط طریقہ راستہ اختیار کریں گے، یا پھر جنسی طور پر لوگ مبتلا ہوں گے۔ اور آج ہم دیکھ لیں معاشرے کے اندر یہ دونوں برائیاں چل رہی ہیں۔ موبائل کا استعمال بھی بہت زیادہ بڑھ گیا، کیوں؟ آنکھوں کی تسکین کے لیے ایسی فحش تصویریں دیکھ رہے ہیں، فحش ویڈیو دیکھ رہے ہیں تاکہ کچھ سکون مل جائے، اور جب وہ دیکھتے ہیں تو پھر جنسی ہیجان اور بڑھتا ہے۔ جب وہ بڑھتا ہے تو خواہش پوری کرنی ہوتی ہے۔ خواہش پوری کرنے کے لیے اب 2 ہی طریقے ہیں، یا تو اپنے آپ میں خود ہی کوئی ایسا عمل اختیار کریں جس سے ہماری شہوت ختم ہو جائے، اب وہ مشزنی ہے، ہاتھ کا استعمال ہے، عورتیں ہیں تو ان کے الگ طریقے ہیں استعمال کے، اور اگر دوسرا طریقہ کیا ہے کہ پھر جو ہے وہ آپس میں تعلقات قائم کرتے ہیں، میسیج کے ذریعے، کال کے ذریعے، ملاقاتوں کے ذریعے، تو بے حیائی بڑھ گئی۔ اب مجھے بتلائیے کہ اس ماحول کو ختم کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ نکاح کو عام کرنا پڑے گا۔ تو نکاح کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ انسان کے جوانی کے جو عمل ہے، جو ہیجان ہے، وہ جنسی ہیجان کم ہو جاتا ہے۔ دوسرا فائدہ، نکاح کرنے کی وجہ سے انسان کو گھریلو زندگی مل جاتی ہے۔ ہم جاب پر ہیں، دکان پر ہیں، بے فکر بیٹھے ہیں، کھانا کھا لیا نہیں کھایا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن نکاح ہونے کے بعد کیا ہوگا؟ بھائی مجھے 5 بجے چھٹی ہوتی ہے، میں جاؤں؟ بھائی ابھی 5 بجے ہیں، پہلے تم 8 بجے جاتے تھے، بیٹھے رہو۔ نہیں اب میری شادی ہو گئی ہے، اب گھریلو فکر پیدا ہو گئی ہے، اب بیوی کے پاس جانا ہے، گھر میں بچے ہیں ان کی ضروریات پوری کرنی ہے، گھریلو نظام قائم ہو جاتا ہے۔ اور دین اسلام دین فطرت ہے، اور دین فطرت یہی ہے کہ ہمارا گھر قائم ہو۔ مکانات تعمیر کرنا ضروری نہیں ہے، گھر کا قیام ضروری ہے۔ آج ہم مکان تعمیر کرنے میں لگے ہیں، بلڈنگیں بنا رہے ہیں۔ بلڈنگیں بنانا ضروری نہیں، بلکہ جھونپڑی میں ہو لیکن گھر ہو، بیوی بچے ہوں، گھریلو ضروریات ہوں، گھریلو خواہشات ہوں، گھر کا ایک نظم ہو، یہ اصل ضروری ہے۔ اگر بلڈنگ کے اندر ہے تو بلڈنگ کارآمد ہے، اگر بلڈنگ بہت اچھی عالیشان ہے، بنگلہ ہے، گھر ہے، لیکن گھر نہیں ہے، ہر ایک اپنی اپنی زندگی میں مگن ہے، ہر ایک اپنی پریشانی کے اندر مبتلا ہے، تو وہ ایک مکان ہے، اور مکانات کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اصل تو گھر ہوتا ہے۔ اور نکاح کرنے کی وجہ سے انسان کا گھر بنتا ہے، اور گھر کی وجہ سے انسان کو دل کا سکون ملتا ہے۔ سر میں درد ہوتا ہے، آرام کرنے کے لیے گھر جاتا ہے، بھوک لگتی ہے، کھانا کھانے کے لیے گھر جاتا ہے، اپنی تمام ضروریات پوری کرنے کے لیے گھر جاتا ہے۔ ایک نوجوان مجھے کہنے لگا کہ شام کو میں آفس سے آتا ہوں، بہت تھکا ہوا ہوتا ہوں، لیکن میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 2 سال 5 سال 6 سال کے، جب میں ان بچوں میں آ کر بیٹھتا ہوں 5 منٹ ان کے ساتھ میں کھیل کر گپ شپ کرتا ہوں تو میری دن بھر کی ساری تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ بتائیے کتنی بڑی نعمت ہے یہ۔ گھر آئے، بیوی جوان ہے، آنکھوں کو سکون ملا، لذت ملی، سارا جو دن بھر کی تھکاوٹیں ختم ہو گئی، ساری ذہنی ٹینشن ختم ہو گئی۔ تو گھر کا سکون نکاح کی برکت سے ملتا ہے۔
نکاح والے عمل سے ملتا ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ جب انسان نکاح کرتا ہے تو اس کا کنبہ بنتا ہے، خاندان بڑھتا ہے، اور خاندان کے بڑھنے کی وجہ سے انسان معاشی طور پر طاقتور ہوتا ہے۔ بیٹے اگر ہو رہے ہیں تو بیٹا جوان ہو کر باپ کا بازو بنے گا، کمانے والے بڑھ جائیں گے۔ بیٹیاں ہیں تو انسان کا کنبہ بڑھ جائے گا، گھر میں کام کاج کرنے کے لیے ماں کی جو ہے مدد کے لیے اور افراد پیدا ہو جائیں گے۔ تو خاندان بڑھتا ہے نکاح کی وجہ سے، اور زنا کی وجہ سے ایسا نہیں ہوتا۔ زنا دو فرد کرتے ہیں، اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، نہ ان کا اولاد مقصد ہوتا ہے، نہ گھر داری مقصد ہوتا ہے، نہ ایک دوسرے کو سکون پہنچانا مقصد ہوتا ہے، صرف وقتی طور پر جنسی خواہش کو پورا کرنا مقصد ہوتا ہے، جس کی وجہ سے نقصانات پیدا ہوتے ہیں۔ تو ہم نکاح کریں گے تو ہمارا کنبہ بڑھے گا، خاندان بڑھے گا۔ فرمایا کہ اسی طریقے سے جب انسان نکاح کر لیتا ہے تو نکاح کی وجہ سے نفس کا مجاہدہ اس کو مل جاتا ہے۔ پہلے اپنے لیے کمانا تھا، بیوی کے لیے بھی کمانا ہے۔ پہلے اپنے لباس کی ضرورت تھی، اب بیوی کا سوٹ بھی بنانا ہے، تو مجاہدہ بڑھتا ہے، محنت کرتا ہے، بچوں کے لیے کام کاج کرتا ہے، بچوں کی اسکول کی فیس دینی ہے، ان کے لیے کھانے کا انتظام کرنا ہے، گھمانے پھرانے لے کر جانا ہے، گاڑی کا انتظام کرنا ہے، مجاہدہ کرتا ہے۔ اور نفس کا مجاہدہ اللہ کو مطلوب ہے۔ جو انسان سے نفس پر مجاہدہ لے کر آتا ہے وہ اللہ کے یہاں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور نفس کا مجاہدہ یہی ہے کہ اللہ کے احکامات کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق پورا کریں گے تو انشاءاللہ نفس کا مجاہدہ ہوگا، جس کی وجہ سے دینداری بڑھے گی اور ہیجان کم ہوگا، اور نکاح کے ذریعے یہ نعمت ہمیں مل جائے گی۔ اسی طریقے سے نکاح کا ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان کو نیک اولاد مل جاتی ہے، جس کے بارے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک اولاد انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ ہم دنیا سے چلے جائیں گے، اولاد اگر نیک ہوگی ہمارے لیے دعائیں کرے گی، نماز پڑھے گی، قرآن پڑھے گی، ان کے عمل کا ثواب ہمیں ملتا چلا جائے گا۔ اولاد نیک ہوگی تو فرما بردار ہوگی، اولاد نیک ہوگی تو معاشرے میں ہماری نیک نامی ہوگی۔ آج لوگ اپنا منہ کیوں چھپاتے ہیں؟ ہم گلی میں اس لیے نہیں نکلتے کہ ہمارے بیٹے نے حرکت ایسی کی ہے، کسی کو کیا منہ دکھائیں گے، ہماری بیٹی نے حرکت ایسی کی ہے، کسی کو کیا منہ دکھائیں گے۔ اگر اولاد بد ہو، بری ہو جائے تو معاشرے کے اندر انسان کی عزت گھٹ جاتی ہے، اولاد نیک ہو تو اس کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ اور سب سے بڑی نعمت نکاح کرنے کے بعد اولاد ملتی ہے۔ اولاد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مرد عورت کو ماں باپ کا مقام عطا فرماتے ہیں، اور ماں باپ کا مقام وہ ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ ماں باپ کے سامنے اف بھی نہ کہو۔ اور جو جنت میں جانا چاہتا ہے تو ماں کے قدموں تلے جنت ہے، اور باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے۔ فرمایا کہ باپ جنت کا درمیان کا دروازہ ہے، چاہو تو اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جاؤ، چاہو تو اس دروازے کو ناراض کر کے بند کر کے جہنم میں چلے جاؤ، یہ تمہارے اوپر ہے۔ تو والدین کی جو مقام اور مرتبہ ملا نکاح کی وجہ سے ملا، زنا کی وجہ سے نہیں ملا۔ تو آج ہمیں نکاح کو فائدے بیان کر کے نکاح کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ بس چھوٹے چھوٹے اس کے نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ انسان نکاح کرنے کی وجہ سے پریشان ہو جاتا ہے۔ کیسے پریشان ہوتا ہے؟ آمدنی کم ہوتی ہے، اخراجات بڑھ جاتے ہیں، اور جب اخراجات بڑھتے ہیں تو ذہن کے اندر انسان کی ہر وقت سوچ رہتی ہے کہ اپنے اخراجات کو کیسے کم کروں، کم ہوتے نہیں ہیں۔ جب کم نہیں ہوتے ہیں تو آمدن بڑھاتا ہے، اب آمدن حلال طریقے سے نہیں بڑھتی تو حرام راستہ اختیار کرتا ہے، تو یہ نقصان ہوتا ہے۔ اور بعض دفعہ بیوی بد مزاج مل جائے، بد زبان مل جائے تو انسان ہر وقت پریشان رہتا ہے کہ یار گھر جاؤں گا تو پھر باتیں سننی پڑیں گی، ہیں بد مزاج ہے، بد کلام ہے، یہ پریشانیاں بھی ہیں۔ لیکن یہ پریشانیاں اتنی بڑی نہیں ہیں، ان پریشانیوں کو، نقصانات کو انسان ختم کر سکتا ہے، ان سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے تقوی اختیار کر کے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکا کر۔ تو ہمیں چاہیے کہ آج اگر ہم اپنے ماحول، معاشرے کو، گھریلو نظام کو بچانا چاہتے ہیں، اس کو آباد رکھنا چاہتے ہیں تو ہم نکاح کو عام کریں اور اپنے بچوں کی شادیاں ہم اپنے وقت پر کریں۔ ہم یہ نہ کہیں کہ ابھی تو بہت وقت باقی ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی بچیاں 25 سال کی عمر، 27 سال کی عمر، بھئی شادی کا کیا ارادہ ہے؟ ابھی تو بچی پڑھ رہی ہے، اس کا ابھی ارادہ نہیں ہے، ابھی تو 4-5 سال لگیں گے، جہیز بھی جمع ہوگا پھر کریں گے۔ ارے اللہ کے بندو، یہ تمام رسومات چیزیں ہم نے اتنی جمع کر لی جس کی وجہ سے آج نکاح کے اندر رکاوٹیں پیدا ہو گئی اور